علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لو وچ شوق چنگیریے اج نینا لایاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا کہ جان جہان آکھاں سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سامعین ذی وقار، اس پروگرام میں ہمارے جو مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ان میں محترم مقام سید انوار حسین شاہ صاحب
प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल, सर हम आपको भी वेलकम करते हैं। अलावा अज़ीम चौधरी नज़र हुसैन साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चकवाल, हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहिब, नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चकवाल। अलावा अज़ीम हमारे दीगर जो मेहमान तशरीफ़ लाए, उनमें फ़िक़्ह जाफ़रिया की नुमाइंदगी करते हुए सैयद जमील हैदर शाह साहिब आप तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहिब, जनाब मोहम्मद ज़मरद साहिब, अलावा अज़ीम मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम साहिब और दीगर मेरे मेहमान साफ़ी हज़रात जो तशरीफ़ लाएँ, उनमें जनाब सीनियर साफ़ी ज़ुल्फ़कार मीर साहिब, सेक्रेटरी जनरल चकवाल प्रेस क्लब, मोहतरम जनाब तारिक मुर्तज़ा हाशमी साहिब, न्यूज़ वैन चैनल से आप तशरीफ़ लाए, आप मेंबर प्रेस क्लब चकवाल हैं। और अलावा अज़ीम हमारे मेहमान भी हैं, मेज़बान भी, हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर मिन्हाज साहिब और दीगर आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद ख़ान आकिल साहिब सीनियर साफ़ी आप भी तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी सर हम वेलकम करते हैं। सामीन ज़ी वक़ार, है इल्म आगही का समंदर, है इल्म आगही का समंदर मोहम्मद का नाम, है इल्म आगही का समंदर मोहम्मद का नाम, लेते हैं गौसो कुतबो कलंदर मोहम्मद का नाम। और फ़र्ते अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए, लिया जो मैंने कब्र के अंदर मोहम्मद का नाम। सामीन ज़ी वक़ार, बारगाहे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत गुलाह अकीदत पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ साहबजादा मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहिब तशरीफ़ लाते हैं और बारगाहे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाह अकीदत पेश करते हैं। सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل 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 تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہیں کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہاں اکٹھے ہیں، اور اسی قرآن کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ آج سائنس 1400 سال بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے فرقان حمید کے اندر فرمایا تھا کہ انسان کی تخلیق آسان تقویم سے ہوئی ہے، آسان طریقے سے ہوئی ہے، اور میرے سامنے یہ وہ تصویر ہے جو کہ انسان کی پیدائش کے حوالے سے، کہ انسان کتنے مرحلوں سے گزر کر اس دنیا میں تشریف لایا، اور ماں کے پیٹ کے اندر وہ کتنا عرصہ رہا، یہ جو چیز قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ بیان کر دی، لطفہ، ادغمہ، لحمہ، جسے زائکوٹ کہتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں قرآن مجید فرقان حمید نے
آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھیں۔ اس وقت کوئی کسوٹی نہیں تھی کہ جس پر پرکھا جا سکے، اور ڈاکٹر کیتھ مور جو کہ ٹورانٹو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس نے جب یہ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، جب اس نے یہ قرآن مجید کا معجزہ پڑھا تو وہ حیران ہو گیا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت یہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ چیزیں جو آج سائنس ثابت کر رہی ہیں یہ ثابت ہو رہی ہیں۔ آئیے آگے، وقت مختصر ہے، آئیے آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بیان ہے کہ جو فیمیل مکھی ہے وہ شہد پیدا کرتی ہے، یہ لوگوں کو آج سے 100 سال پہلے تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فیمیل مکھی ہے یا میل مکھی ہے، لیکن قرآن مجید نے جہاں بھی ذکر کیا ہے وہاں ذکر شہد کی مکھی فیمیل کا کیا ہے۔ تو یہی قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے۔ سامعین ذی وقار، بلا تاخیر ملتمس ہوں پیر جناب انوار حسین شاہ صاحب، سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مفروضات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ان کو بھرپور استقبال کیجئے گا۔ محترم جناب انوار حسین شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ جلوہ فروز نہایت ہی معزز مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ان تمام منتظمین کا جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے جو بے شمار اجازات ہیں ان میں سے ایک اجاز اس کی حفاظت ہے، اس کا محفوظ ہونا ہے، جو ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے بے شمار اجازات میں سے اس کا ایک اجاز اس کا سینوں میں محفوظ ہونا ہے، جو کہ معصوم بچوں سے لے کر نحیف، کمزور، بزرگ خواتین و حضرات کے اذہان اور قلوب میں محفوظ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ابتلا آزمائش کے اس دور میں جہاں ہر قوم کی ترقی، عروج اس بات کی ضامن ہے کہ وہ آگے کی طرف دیکھیں، میرا یقین کامل ہے کہ مسلمان کی نجات، اس کی ترقی، اس کا عروج اور اسے اوج کمال تک پہنچنے کے لیے آج بھی 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، اور اسے اکتساب فیض جو ہے وہ خاک مدینہ اور نجف سے ہی حاصل کرنا پڑے گا۔ معزز خواتین و حضرات، موجودہ دور ایک ایسا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، روحانیت سے کوسوں دور ہیں ہم، لیکن میں شکر گزار ہوں محترم استاد محترم دلاور مغل صاحب کا، جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا اور اپنے فن پاروں سے ہمارے دلوں کو اطمینان، ہمارے اذہان کو تسلی اور تشفی اور
ہماری اخروی زندگی کا کوئی سامان ہمیں مہیا کیا۔ اس تقریب میں آنا، اس تقریب میں بیٹھنا ایک سعادت ہے جو ہمیں سب کو آج میسر ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے اعمال اگر کلام پاک کے مطابق ہم زندگیاں اپنی سنوار لیں تو یہ جو آج کا دور انگزائٹی، ڈپریشن اور ذہنی کوفتوں کا ذہن ہمارا اماجگاہ بنا ہوا ہے، تو یقین جانیں کہ یہ جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے نا کہ دلوں کا اطمینان قرآن پاک میں ہے، تو ہماری جو بہت سی ٹینشنز ہیں، جو انگزائٹیز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ہم نے خود پالی ہوئی ہیں، ان سے ہماری نجات، ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان من، یہاں پہ عزیز بچے بھی آئے ہوئے ہیں اسکولوں سے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہت خوبصورت تقریب ہے کہ وہ دیکھیں کہ مغل صاحب کی اس وابستگی، اس دلی وابستگی کا جو ان کو قرآن پاک کے ساتھ تھی، اور قرآن پاک کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ہم مسلمان، ہماری وابستگی کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اور اس کے رموز اوقاف کا حزم و احتلام، اس احتیاط کے ساتھ اور جس عرق ریزی سے یہ کام ہے، میں اس کام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور سب منتظمین کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک اضافی بات بھی کرتا چلوں کہ جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، میرا خیال ہے کہ چکوال میں اس سے خوبصورت کوئی جگہ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لائبریری، کتاب جو کہ مسلمان کا ایک ذاتِ راہ ہے کہ مسلمان ہر وقت دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے، یا وہ معلم ہوتا ہے یا وہ متعلم ہوتا ہے، یا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کتابوں سے بہت دور ہیں۔ اگر آپ کسی بھی پینل میں بیٹھ جائیں، کسی بھی انٹرویو والے پینل میں بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو ایم ایس لڑکے اور لڑکیاں ملیں گے، ایم ایس سی بچے اور بچیاں ملیں گے، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ گزشتہ 6 ماہ میں آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس کا نام بتا دیں، تو میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس نے کوئی کتاب پڑھی ہو۔ تو یہ کتاب سے دوری، یہ بھی ایک بہت سے مسائل کی ایک وجہ ہے۔ تو آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم نے اس سوشل میڈیا، ان مسائل سے اور ان وبال سے دور رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو انکرج کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو، بچوں اور بچیوں کو لائبریری کا راستہ دکھائیں، ان کو کتب بینی کی طرف لے کے آئیں اور ان کو ایک اچھا مسلمان، ایک مفید شہری اور ایک محب وطن پاکستانی اور ایک با کردار مسلمان بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ماشاء اللہ جی۔ آپ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا قرآن مجید کے حوالے سے جائزہ لے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ زیراں زبراں شداں مداں، زیراں زبراں شداں مداں، شان نبی وچ آئیاں، آمانو خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ سامعین ذی وقار، ہم محترم جناب عرفان یونس صاحب، امیر جماعت اسلامی، آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بعد میں آپ کا خطاب ہوگا۔ آپ ملتمس ہوں محترم جناب حافظ محمد خان صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مفروضات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ محترم جناب حافظ محمد خان صاحب۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم اما بعد لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، ارے جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو۔ قابل صد تکریم اسٹیج پہ تشریف فرما محترم چودھری نذر حسین صاحب صدر تحریک منہاج القرآن چکوال، اور بالخصوص محترم ماسٹر ریٹائرڈ دلاور حسین صاحب، جن کے حوالے سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام پیغام اور آج کی یہ انتہائی خوبصورت تقریب مجھے اور آپ کو سماعت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اور قرآن مجید کے ان شاپاروں سے استفادہ کرنے کے لیے اور ان کی محبتوں کی داد دینے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی کوئی بات، اپنا کوئی پیغام آپ کی خدمت میں رکھوں، میں اس خوبصورت اس مجلس کے انعقاد پہ اور آج کے اس خوبصورت پروگرام پہ آج کی انتظامیہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص محترم ماسٹر ریٹائرڈ دلاور حسین صاحب، انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب انہی کے نام سے موسوم ہے۔ ایک بندے کے لیے، ایک مشت خاکی کے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے کہ قرآن مجید کا ذکر ہو، قرآن مجید جن پہ اتر رہا ہے ان کی ذات والا صفات کا ذکر ہو، اور رب ذوالجلال کی عظمتوں کا ذکر ہو، اور حوالہ ماسٹر دلاور حسین صاحب کا ہو۔ میں انہیں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوں تو میری دلاور حسین صاحب سے پہلی ملاقات ہے، میں نے آج ان سے مصافحہ کیا ہے، گلے ملا ہوں، اور آج سے تقریباً 40 سال پہلے مجھے یہ اشتیاق رہا، میں انہیں تلاش کرتا رہا، میں نے ان کا یہ فن پارہ، یہ قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے اپنے انداز میں اپنی قلم سے لکھنا، یہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے میرے برادر عزیز ہیں ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ حاضر محمد صاحب فرید قصر سے وہ ریٹائرڈ ہوئے، میں ان کے گھر مدعو تھا، اور ان کے دیوار کے اوپر محترم دلاور حسین صاحب کا یہ خوبصورت قرآن مجید کا لکھا ہوا حصہ
جسے میں اور آپ سورہ یاسین اور سورہ مزمل کہتے ہیں، سورہ مزمل کا وہ خوبصورت حصہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے بڑا اشتیاق ہوا، میں نے کہا کسی نے بڑی محبت کے ساتھ یہ خوبصورت لکھا ہے قرآن مجید۔ میں نے برادر محترم سے پوچھا، حاضر صاحب سے، انہوں نے کہا یہ میرے دوست ہیں دلاور حسین صاحب، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر میں انہیں تلاش کرتا رہا، میں نے ان سے بھی کہا کہ میری ملاقات ہو جائے، لیکن سرکاری نوکری کی مجبوریاں، اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج حاضر صاحب بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے اور محترم دلاور حسین صاحب میرے سامنے موجود ہیں۔ میں انہیں ان کی اس محبت پہ کہ انہوں نے اگر لکھا ہے، قلم اٹھایا ہے، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں کو لکھا ہے، میں انہیں بصد احترام بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی محبتوں کو، آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کے حوالے سے پیغام یہ ہے، رحمان و رحیم پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامیابی کے لیے جو نسخہ کیمیا، جو کلام لا ریب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پہ نازل فرمایا، اسے میں اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سامعین محترم، کہنے کو تو فقط یہ ایک کتاب ہے اور کتابیں ان گنت ہیں، بڑی ذہین، بڑی ادق، بڑی دل آویز، لیکن اس کتاب کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب جہاں تاب بھی، جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں موجود ہیں، جس کا حسن و جمال قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے، جس کی تجلیات سے، جس کی روشنی سے، جس کی محبت سے دنیا و آخرت دونوں جگمگا رہے ہیں، جس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا جا رہا ہے۔ اس کی تعلیم نے، اس کی تربیت نے انسان کو خود شناس بھی بنایا ہے اور خدا شناس بھی۔ سامعین محترم، اس کتاب پہ لکھنا، اس کتاب کو پڑھنا اور اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اور پنڈال میں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان سب کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ اس خوبصورت نعمت کو، اس خوبصورت عظمت والی کتاب کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور اسے مخلوق خدا تک پہنچایا جائے، خود بھی عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کی جائے۔ سامعین محترم، یہ صرف باتیں ہی باتیں نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، زندہ و جاوید حقیقت اور ناقابل انکار حقیقت کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایت سے بگڑا ہوا انسان سدھرا اور سدھر کر ساری کائنات کے لیے آیا رحمت بن گیا۔ غور فرمائیے، حکمت الہی نے نزول قرآن کے لیے جس سرزمین کو منتخب فرمایا وہ عرب کی سرزمین تھی، وہ عرب کا خطہ تھا۔ وہاں کے بسنے والے لوگ ظاہری شکل و صورت سے تو انسان نظر آتے تھے، لیکن انسانیت سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، جہالت و گمراہی، غرض کون سا ایسا عیب تھا، کون سی ایسی برائی تھی، بلکہ میں یوں کہوں گا کون سی ایسی بے حیائی تھی جو ان میں بدرجہ اتم موجود نہیں تھی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی برکت سے اور صاحب قرآن مجید کی سنگت و صحبت سے کیا بن گئے۔ ان کی بارگاہ رسالت مآب میں اگر مکہ کے ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذو النورین بن گئے،
علی آئے مرتضیٰ شیر خدا بن گئے. تو یہ کیا کیا عظمتیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ نسل در نسل، گروہ در گروہ اور امت کے مختلف طبقات میں چلتی آ رہی ہے. میں اور آپ بھی اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید سے شناسائی عطا فرمائی ہے. خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ سمدیت میں دعا ہے، التجا ہے کہ مالک الملک اس تعلق کو، اس وابستگی کو ہمیں دوام عطا فرمانا، اور اس قرآن مجید کے نور کو، اس کے پیغام کو اور اس کی محبتوں کو بانٹنے، تقسیم کرنے، خود بھی اچھے عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اچھے عمل کی تلقین کی توفیق نصیب فرمانا. اس لیے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور ایک بار بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص پنڈال میں تشریف فرما وہ خوبصورت بچے جو قرآن مجید کی آیات بینات کو سمجھنے، دیکھنے اور پڑھنے کے لیے تشریف لائے. خواتین، بیٹیاں اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی عظمتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سامعین ذی وقار ماسٹر دلاور خان مغل، جنہیں اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ صرف ٹیچر ہیں، بلکہ ٹیچر نہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مکان کھڑا ہے، یہ بنیادوں سے لے کر لنٹر تک یہ سارا خود بنا سکتے ہیں. اللہ پاک نے انہیں یہ بھی صلاحیت دی ہے. یہ گورنمنٹ محمد علی اسکول میں ٹیچر رہے، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول جو پنوار روڈ پہ ہے وہاں ٹیچر رہے. اور ان کی سادگی کی یہ بات اللہ پاک نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں. ان کی ایک سادگی کی بات بتا دوں، انہوں نے یہ مجھے خود بتائی کہ سادگی کا یہ عالم ہے کہ میں ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے گیا. وہاں ایک لڑکی تھی وہ جو اکاؤنٹ کھولتی تھی. جب میں وہاں گیا تو مجھے کہتی ہے بابا جی تسی دستخط کر سو یا انگوٹھا لا سو. انہاں کہ بچہ میں ایم ایڈ ہوں. ٹھیک ہے، سادگی کا یہ عالم تھا کہ اتنی اللہ پاک نے انہیں صلاحیت دی ہیں اور ان میں تکبر غرور نہیں ہے. سامعین ذی وقار ملتمس ہوں بلا تاخیر ایم اسلم صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام کی جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے. بے شمار درود و سلام میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم و مکرم تمام آنے والے معزز سامعین، میری جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم. اسٹیج کی زینت بنے اور آج کی اس تقریب کے دولہ محترم و مکرم جناب دلاور خان مغل، یہ میرے کلیگ بھی رہے گورنمنٹ ہائی اسکول محمد علی ہائی اسکول بونڈ روڈ میں اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 پنوار روڈ میں. تقریباً ہم ایک لمبا عرصہ اکٹھے رہے. کاش آج اس تقریب میں ہمارے محترم جناب چودھری ممتاز حسین طارڑ، حاجی محمد بنارس، حاضر محمد، ملک عباس خان
یہ بھی موجود ہوتے یقیناً ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دلاور مغل کے بڑے خاص دوستوں میں سے تھے. اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور قبر کے اندر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے. روز محشر ان سب کی شفاعت میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. محترم مکرم جناب چودھری نظر صاحب صدر ادارہ منہاج القرآن ضلع چکوال، محترم مکرم جناب حافظ محمد خان صاحب، آپ کا اس تقریب میں آنا یقیناً اس تقریب کو آپ نے رونق بخشی. معزز سامعین، مرد و خواتین، دلاور مغل صاحب ایم.اے پنجابی ہیں. ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن بھی کیا، یعنی گونگو بہروں والا. اور ہمیں اچھی طرح یاد آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ ایم ایڈ مکمل کیا تو یہ اشاروں سے باتیں کرتے تھے، اور ان کی اس انداز کو ہم بڑے محظوظ ہوتے تھے. ان کے اس انداز سے بعض اوقات میتھ کا پیریڈ بندہ لے کر آئے اور یقیناً مینٹلی طور پر تھوڑی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تو یہ ایسی گفتگو کرتے، یقین مانیے کہ آج بھی وہ باتیں کافی سی یاد ہیں. طبیعت خوش ہو جاتی، وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی. جتنے بھی آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کو یہ ہنسانے میں، آپ کو یہ خوش کرنے میں ان کا ایک انداز گفتگو تھا. انہوں نے جو قرآن مجید پہلی بار میں نے اس کی زیارت کی اور میں نے ایک فہرست بھی بنائی ضلع چکوال کے مصنفین، ادباء اور شعراء کی. تو اس میں اباؤٹ 99 میں 1990 تو اس میں سر فہرست دلاور خان مغل صاحب کے اس قلمی نسخے کا تذکرہ ہے. اور ایک اور خاتون تھیں، ٹیچر تھیں جبیر پر ہائی اسکول میں، انہوں نے بھی ایک قلمی نسخہ لکھا تھا اس دور میں، تو ان کا بھی میں نے اس فہرست میں ذکر کیا. پچھلے 2 سالوں میں ایک محترم جناب سید عابد حسین شاہ صاحب نے ایک مضمون لکھا دلاور خان مغل صاحب کے حوالے سے، وہ ماہر اخبار میں چھپ چکا ہے. دلاور خان مغل اپنا تعارف آپ ہے. ابھی محترم فرما رہے تھے یہ تعمیری کام میں یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ جو ایک آدمی ایک مختصر سے وقت میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. بہرحال ایک چھوٹی سی میں ایک اور مثال دوں. ایک دفعہ چند سال پہلے ان کا ایک حادثہ ہوا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. میں اور چودھری شیر خان صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بھی ہمارے کولیگ ہیں، ہم حاضر ہیں موجود اس محفل میں. تو انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی، ہم خوش ہوئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بندے کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ ہائے ہائے کر رہا ہوگا، کرا رہا ہوگا، جبکہ انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ انہوں نے ہمارا غم بھی دور کر دیا. تو پھر میں نے یہ ایک فوراً ذہن میں خیال آیا کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرے، زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں جو ہو تو میرا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں ان کے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قلم میں وہ طاقت دی. ہاں میں یہ بتانا آپ سے عرض کرنا بھول رہا ہوں کہ جو پہلی دفعہ انہوں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے وہ تحریر کیا تھا، کلمی قرآن مجید، وہ آج کے اس قرآن مجید سے حجم میں تھوڑا کم تھا. اس وقت کے موجود صدر حساق صاحب کو انہوں نے پیش کیا اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. بہرحال وہ میرے خیال میں انہوں نے لے لیا، ان کو واپس نہیں دیا گیا. جی دے دیا تھا، اچھا ٹھیک ہے. 10,000 روپیہ بھی انہوں نے دیا تھا اور میرے خیال میں سند بھی دی تھی، اور قرآن مجید پھر بعد میں واپس کر دیا تھا.
دلاور خان مغل ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. بے شمار ان کے شاگرد جو مختلف پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں، جس طرح ابھی محترم حافظ محمد خان صاحب بتا رہے تھے کہ اظہر صاحب کے گھر میں انہوں نے دیکھا بے شمار دوستوں کے گھر میں آپ وہ 12 صورتوں والا ایک چارٹ، چند صورتوں والا ایک چارٹ، کچھ نہ کچھ تحریر. اسی طرح محترم جناب عابد صاحب کے فرمائش پر انہوں نے درود تاج اور مختلف تحریریں اس طرح کی ہیں. بے شک یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام کرانا چاہے، جو توفیق دے، وہ ہوتا ہے. قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور عنایت ہے. ہم اپنا وقت مختلف تحریروں میں صرف کر دیتے ہیں، بلکہ میں تو یہ عرض کروں کہ آج کل کتاب پڑھنے کا رجحان ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب بھی پڑھیں ایک نئی چاشنی آپ کو محسوس ہوگی. یہ کیا ہی عظیم کتاب ہے. مشہور نعت ہے مولانا علی کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے کم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ وہ نسخہ کیمیا ہے، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو دنیا میں اور اس دنیا کے بعد والی زندگی میں مکمل طور پر زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے ان لوگوں پر جو قرآن سے جڑے رہتے ہیں، قرآن کی درس و تدریس میں. خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو خود پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. وہ لوگ واقعی قابل رشک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زور بازو میں اور زیادہ اضافہ فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور یہ اس طرح کی کاوشیں کرتے رہیں اور یہ آنے والے طلباء اور نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے. بے شمار درود و سلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نے یہ توفیقیں، جن کی تفیل سے یہ ہمیں توفیقیں نصیب ہوئیں. وما علینا الا البلاغ. وقار جس فیلڈ سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ایسے مجھے اپنے ایک اور استاد محترم سید حسنین محمود شاہ صاحب بھی یاد ہیں. اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. وہ بھی بڑے اچھے خطاب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی تھی. علاوہ ازیں یہ ہمارے خاندان سے، مغل برادری سے ہمارا سرمایہ ہیں، تو یہ ان کا بھی اللہ پاک نے انہیں بھی صلاحیت دی. اور ایک اور میرے چچا حافظ محمد بشیر صاحب، حافظ سپرے پینٹر، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. وہ بھی بہت بڑے فائن آرٹس کے حوالے سے آرٹسٹ تھے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. بلا تاخیر میں ملتمس ہوں محترم جناب عرفان یونس ایڈوکیٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال، آپ تشریف لاتے ہیں. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کی توفیق سے ہم اس بابرکت محفل کا حصہ بنے اور اس نے اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی. آج کی اس تقریب میں تو صرف شریک ہونے کی سعادت کی حاصل کرنے کے لیے میں آیا تھا، لیکن میزبانوں نے گفتگو کے حوالے سے بھی حکم کر دیا اور استاد محترم کا خود بھی صبح فون آیا. یہ بھی بڑے سعادت کی بات ہے، آنا تو ویسے ہی تھا. ایسی تقریبات میں
ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میزبان ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو بولنے کا موقع دیا جائے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ سارے لوگ گفتگو کر سکیں. ہر بندے کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ اظہار کرے، اور پھر وقت بھی محدود ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی 2-3 باتیں کر کے جلدی جو ہے وہ مائک جو ہمارے برادر میزبان ہیں ان کے حوالے کروں گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دلاور صاحب نے رستہ اختیار کیا، یہ شوق اور ذوق سے بڑھ کر عشق کا معاملہ ہے، اور انہوں نے قرآن کو اپنا عشق بنایا اور اپنا وقت جوانی سے لے کر اور اب بڑھاپے تک جو ہے وہ قرآن میں لگایا. اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن کے معجزات کے حوالے سے بات ہوئی. محترم حافظ محمد خان صاحب نے قرآن کے حقوق کے حوالے سے بات کی جو ہم پر ہیں. تو قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بڑی کتابیں ہیں، اور آپ اگر غور کریں تو کسی کتاب کی عمر 10 سال ہوتی ہے، کسی کتاب کی عمر 20 سال ہوتی ہے، کوئی کتاب 30 سال تک چلتی ہے، لیکن شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جو 100 سال تک چلے. یعنی یہ کتابیں جب وقت گزرتا ہے تو کتابیں غیر متعلق ہو جاتی ہیں. وہ آنے والی جو سوسائٹی ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اس سے غیر متعلق ہو جاتی ہیں، ان سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنا وجود کھو دیتی ہیں. اگر آپ غور کریں، یہ جو محفل ہے بڑی خوبصورت محفل ہے. اس میں تو ایک وہ لوگ شریک ہیں جو محترم دلاور صاحب کے ہم عصر لوگ ہیں، ان کے کلاس فیلو ہوں گے، ان کے جاننے والے ہوں گے. ایک تعداد نوجوانوں کی ہے اور ایک تعداد ہمارے ان بچوں کی ہے، کہ گویا یہ ایک شوق جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ نئی نسل کے اندر منتقل ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ان اساتذہ نے جو اردو پڑھی، جو کتابیں پڑھیں، وہ اردو اب ان بچوں کے لیے یا ہمارے لیے شاید پڑھنی وہ، اور بہت سارے الفاظ جو ہے وہ غیر متعلق ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ یہ جب سے نازل ہوا اور آج اس سوسائٹی میں اور آنے والی جتنی نسلیں ہیں قیامت تک سب کے لیے متعلق ہے، اور ہر کوئی اس سے استفادہ حاصل کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اور آخری بات جو محمد خان صاحب نے قرآن کے حقوق بتائے ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، اس پر ہم عمل کریں، اس کی تعلیم کو فروغ دیں، اور انفرادی دائرے میں ہم اس کو اپنا رہنما بنائیں. اور ایک کام جو من حیث القوم اور من حیث الامت تقریباً ہم نے ترک کر لیا ہے، کہ زندگی کے اجتماعی اداروں میں ہم اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں. اور یہی جد و جہد ہے جو ہماری قیامت والے دن کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہوگا. ہم بحیثیت نظام اس قرآن کو اپنا امام بنائیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ہماری سفارش کا باعث بنے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے درمیان پروفیسر محمود خان استاد سے آپ تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور گزارش ہے کہ آپ بھی خیالات کا اظہار فرمائیں. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس محفل کو دیکھ کے مجھے تو جوش آنا فطرتی بات ہے اور قدرتی بات ہے، کیونکہ میں اقبال کا بہت گہرا فین ہوں.
اور مجھے جوش انہوں نے زیادہ دلا دیا۔ میں اقبال کے 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میں نے مشاعروں میں بھی پڑھے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑ رکھا ہے۔ اہتمام کیا استاد گرامی دلاور خان مغل صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، کچھ یادیں تازہ ہوئیں اور یہ فن پارے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہ زیادہ تر جو بیٹھی ہوئی ہے نسل 60 سے نکل گئی ہے یہ، اور انہوں نے جو کچھ اپنے حصے کے کام کرنے تھے کر لیے۔ یہ ہمارے لیے جو زندگی ہے یہ بھی بونس ہے، اور اگر ہم کچھ کر پا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو کچھ ایک کام ہے ابھی کرنے کا جو ہمیں کرنا چاہیے، بزرگوں کو ہمارے کرنے کا ایک کام رہ گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، ضلع چکوال میں خطاطی اور کتابت، تو اس مجلس اور محفل میں اگر حافظ محمد یوسف صدیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر نہیں کیا جائے تو شاید یہ ہمارے پہ قرض رہے گا۔ وہ بھون کے رہنے والے تھے، اور آپ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، بخوبی آگاہ ہیں ان کی خدمات کی خطاطی کے حوالے سے۔ دوسری شخصیت جو ہم میں سے اکثر نے دیکھے ہوئے تھے، فیروز صاحب بیٹھتے تھے یہاں پہ چھپر بازار میں اوپر ایک سٹوری میں، تو انہوں نے بہت ساری کتابیں کتابت کی جو چھپ چکی ہیں، اور کچھ ان کے فن پارے ان کے بیٹوں کے پاس محفوظ ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون خالد پیرزادہ صاحب بہون میں رہتے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی اہلیہ نے قرآن مجید لکھا، وہ بھی ماشاءاللہ محفوظ ہے۔ اسی طرح مزید اگر ہم دیکھیں خطاطی کے حوالے سے ضلع چکوال کے بارے میں، تو یہ جو لائبریری ہے مختلف ملک کی، ان میں جو قلمی نسخے ہیں وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کی چیزیں وہاں پہ محفوظ ہیں قلمی۔ مثال کے طور پہ یہ جو تحقیقات فارسی والا جو ادارہ پہلے اسلام آباد میں تھا اب راولپنڈی میں شفٹ ہو گیا ہے، تو اس کی فہرستیں چھپ چکی ہیں، میں نے دیکھی بہت ساری چیزیں ہمارے علاقے کے اہل علم کی لکھی ہوئی ہیں ماضی کی۔ اسی طرح اگر کراچی پہ نظر ڈالیں تو مولانا احمد دین چکوالی رحمۃ اللہ علیہ 1928 کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی، اور یہ وہ دور تھا کہ پورے شہر میں ایک ہی جمعہ ہوتا تھا، اور وہ شخصیت تھی مولانا احمد دین بن مولانا غلام حسین چکوالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے چیزیں وہاں پہ محفوظ ہیں، میں نے دیکھی۔ ان کے وہ شاعر تھے، وہ عربی کے شاعر تھے، اردو کے شاعر تھے، فارسی کے شاعر تھے، اصل چیزیں وہاں محفوظ ہیں۔ کراچی میں ایک مدرسے میں الحمدللہ میں نے فوٹو کاپیاں ان کی حاصل کی۔ اب کرنے کا کام کیا ہمارا؟ ایک کام ہے ہمارا جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ جو بچے ہیں چلے گئے انہوں نے نہیں کرنا، وہ کتاب سے دور چلے گئے۔ یہ کام یہ کرنے والا ہے کہ یہاں پہ اس لائبریری میں کارنر بنانے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ یونیورسٹی بن گئی شہر میں، ریسرچ ورک ہمارے دروازے پہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، چند مہینوں میں شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم نظر ڈالتے ہیں ہمارے جو سورس ہیں ضلع چکوال کے بنیادی وہ نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں کہیں بھی، تو پتہ چلا کہ جب ریسرچ شروع ہوئی ہے تو دیگر علاقوں پہ ہو رہی ہے، ہمارے ضلع میں تو ہمارے لیے بہت ہی چلو خوش کن تو ہے لیکن تکلیف دہ بھی ہے کہ ہمارے حوالے سے اپنے حوالے سے کچھ کام نہیں ہو رہا۔ جو سورس راولپنڈی کے میسر آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ انہی پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کام کرنے کا ایک یہ ہے کہ وہ ایک تو انتظامیہ کے کرنے کا کام ہے، دوسرا اہل خیر کا، کہ اسی یونیورسٹی میں چکوال کے حوالے سے ایک کارنر بنایا جائے، اور جتنا بھی چکوال سے متعلق چیزیں ہیں ان کو محفوظ کیا جائے۔ نئی نسل پہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں، یہ ہمارے کام کرنے کا ہے۔ جتنی آگاہی ہم کو ہے شاید وہ نئی نسل اس کو ہمارے گزر جانے کے بعد جب گیپ آئے گا شاید اس کو محفوظ ہو کہ ہم کچھ کھو رہے ہیں، کچھ ہم ماضی سے کٹ رہے ہیں، تو ہم ان کو بنیاد مہیا کر دیں کہ اسی لائبریری میں کارنر بنایا جائے چکوال کے حوالے سے، اور وہ دو اس میں جو ہیں انوالو ہو سکتے ہیں، ایک انتظامیہ سرپرستی فرمائے، دوسرا اہل خیر آگے بڑھیں اس میں کارنر پڑھے، اور یہ جتنا بھی ہے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ جو فن پارے پڑے ہوئے ہیں سب کو ان کو سکین کر کے ان کا البم تیار کر کے یہاں رکھا جائے۔ اسی طرح جو فیروز صاحب کے جو بھی فن پارے محفوظ ہیں ان کو سکین کر کے البم بنا کے یہاں پہ محفوظ کیا جائے۔ جتنی بھی یہاں پہ لوکل اخبار ہیں
افسوس کا مقام ہے، کہیں بھی اس کا جو ریکارڈ ہے وہ مہیا نہیں ہوتا۔ تو ہم ایک مہم چلائیں، یقینی آپ کے پاس، ان کے پاس، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے کچھ شمارے موجود ہوں گے، تو وہ ہم سب اکٹھے کر کے وہ سب نئی نسل کے لیے جو بچے چلے گئے ان کے لیے ہم ایک راستہ بنا دیں اور یہاں پہ ایک کارنر بن جائے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ محفوظ ہو جائیں۔ اس کا شدت سے کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، یہ آپ نے، میں نے، ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ اگر انتظامیہ سے چلے گئے شاید یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جو ہیں 60 سے اوپر ہیں تو پورا شہر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز آپ سرپرستی کریں اور جو اہل خیر ہیں ان کو کچھ تحریک دیں اور یہ مواد یہاں پہ اکٹھا ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ فی الحال جو ہے وہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ ہم ماضی سے بالکل کٹ رہے ہیں، ہمارے علاقے کی جو تاریخ ہے وہ نہیں ہے۔ اب ادھر نظر دوڑائیں آپ، اگر ضلع جو اٹک ہے، ضلع جہلم ہے اور راول پنڈی ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ زیادہ کام ہوا ہے۔ ہمارے ہاں افسوس ہے کہ کام نہیں ہوا، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو صحافت ہے وہ ان ضلعوں کی نسبت زیادہ مضبوط رہی ہے، لیکن اس میں مایوس کن اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، بہت بہت شکریہ۔ محمد دلاور خان مغل صاحب، آپ نے قرآن مجید کے 1965 سے لے کر آج تک 4 نسخے آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائے، جن میں 65، 67، 80 کی دہائی اور پھر جب کووڈ آیا تو انہوں نے یہ نسخہ تحریر کیا۔ علاوہ ازیں ان کے یہاں فن پارے نمایاں ہیں۔ جناب محترم، یہاں پہلے تمام احباب یہاں جو بھی مہمان تھے وہ اپنے خطاب کر چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں اسسٹنٹ کمشنر چکوال محترم جناب ذیشان شریف کیسرانی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے مجھے اتنی اس بابرکت محفل کا مجھے حصہ بنایا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا، آپ سب لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بصد احترام استاد صاحب کو، جنہوں نے یہ محنت کی ماشاءاللہ، اور جو سب سے خوبصورت کتاب ہے، جو سب سے احسن کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتارا ہے، یہ وہ بابرکت کتاب ہے، یہ وہ پاورفل کتاب ہے کہ اس کی جتنی بھی ہم تعریف کریں اور اس کو جتنا پڑھیں سمجھیں اتنا ہم اس کی گہرائی میں مزید ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے کہیں گے، فرمائیں گے کہ یہ جو میری امت ہے اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی کاوش ہے، اس کا ہمیں حصہ بننا چاہیے۔ اور ان سب سے بڑھ کے بھی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جہاں سے شروع کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہوں، جس کو آپ ویسے پڑھ رہے ہوں۔ کتاب ہوتی ہی سمجھنے کے لیے ہے، اس میں ہم سوچیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آل مائٹی ہے، جو آل پاورفل ہے، جس سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے، یونیورس میں نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے۔ جو ایک تو دنیا وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، اور کتنی ایسی دنیایں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کے جو پاورفل ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس کلام میں اللہ نے کیا کہا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں خود کو دیکھوں، ہم اپنے 14، 15، 20 سال ہم لگاتے ہیں، گریجویٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی جاب کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو کلام ہے جس میں ہمارا مقصد لکھا اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، جو لوگ ذہن رکھتے ہیں، جو لوگ دل رکھتے ہیں، جو لوگ عقل شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس میں کیا نشانیاں ہیں؟ کبھی ہم نے تردد کیا کہ تھوڑی سی محنت اس پہ بھی کر لیں؟ 4 سال کا کورس ہے ہمارا انجینئرنگ کا، 5 سال کی ہماری ہاؤس جاب ہے اپنا MBBS کی، اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کا ہے۔ تو وہ تو ہم نے بڑے اچھے پیٹرن کے ساتھ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو، جو سب سے خوبصورت کتاب ہے، جو سب سے خوبصورت کلام ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا ٹائم دیا ہے؟ میں آپ سب سے بہت ملتمس ہوں، آپ سب لوگ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں
ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. میں آپ کی ساری ٹیم کا، بہت سارے معزز حضرات آپ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بائی نیم، میرے لیے مشکل ہوگا ایک ایک کا نام لینا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جن جن لوگوں نے اس کام میں، اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، سپورٹ کیا ہے، محنت کی ہے، مورل سپورٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس خوبصورت کلام کو سننے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. سامعین ذی وقار، اب ایک مختصر سی سیرمنی ہوگی. ہیپی آرگنائزیشن چکوال کی طرف سے، ہیپینیس آرگنائزیشن چکوال کی طرف سے خصوصی ایوارڈ، القرآن ایوارڈ. ہیپینیس کے چیئرمین بانی ظہیر احمد مغل صاحب، ارشد چشتی صاحب، اسسٹنٹ کمشنر چکوال محترم جناب ذیشان شریف کیسرانی صاحب کو دیں گے. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کریں. جی اس کے بعد چودھری نذر حسین صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چکوال، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا معروف ترجمہ عرفان القرآن پیش کریں گے. محترم جناب چودھری نذر حسین صاحب اسسٹنٹ کمشنر چکوال صاحب کو یہ ترجمہ عرفان القرآن پیش کرتے ہیں. ان کے ساتھ عبدالرؤف ساجد صاحب، پروفیسر محمد خان اسرار صاحب، حافظ عبدالغفور مناز صاحب سے بھی گزارش ہے. طارق پیرزادہ صاحب آپ بھی تشریف لے جائیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی. عرفان یونس صاحب آپ آئیں. اسلامی ضلع چکوال، یہاں اتحاد امت کا بھی مظاہرہ ہے. تمام جماعتوں، تمام مسلک کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی یہاں مدعو کیا گیا ہے. ذیشان شریف کیسرانی صاحب کو دلاور خان مغل صاحب کی طرف سے جو انہوں نے فن پارے قلم دوات سے تحریر کیے ہیں ان کا تحفہ پیش کیا جائے گا. یہ عظیم تحفہ ان کے لیے ایک ان کی آنے کی خوشی میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو دیا جا رہا ہے. ظہیر مغل صاحب کی طرف سے انہوں نے جو فن پارے تحریر کیے ہیں کلام پاک کے ساتھ، قرآن پاک کے 4 نسخے انہوں نے تحریر کیے ہیں قلم دوات کے ساتھ، وہ بھی اسی صاحب یہ ہمارے سامنے ڈسپلے کیے گئے ہیں. اور انہوں نے جو فن پارے تحریر کیے ہیں وہ بھی ڈسپلے میں موجود ہیں. یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب محمد خان قادری صاحب، عرفان یونس ایڈوکیٹ صاحب، آپ ان کی زیارت کریں، فن پاروں کی بھی زیارت کریں. یہ وہ عظیم کام ہے جو ضلع چکوال کی تاریخ میں واحد ماسٹر دلاور خان مغل صاحب نے سر انجام دیا ہے. اور یہ قرآن پاک کے 4 نسخے انہوں نے شد و مد کے ساتھ تحریر کیے ہیں قلم دوات کے ساتھ. صاحب آپ کا شکریہ، عرفان یونس ایڈوکیٹ صاحب آپ کا شکریہ، محمد خان قادری صاحب آپ کا شکریہ. یہ ضلع چکوال کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ماسٹر دلاور خان مغل صاحب کا ایک نسخہ اس وقت برطانیہ میں بھی موجود ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضلع چکوال کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ منورہ میں بھی ان کا ایک نسخہ موجود ہے. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ضلع چکوال میں
बड़े बड़े हीरे मौजूद हैं और मास्टर दिलावर खान मुग़ल चकवाल के लिए बहुत बड़ा हीरा है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल ज़ीशान शरीफ कैसरानी साहब मास्टर दिलावर खान मुग़ल साहब की तरफ से तहरीर किए गए कलम दवात की मदद से तहरीर किए गए फ़न पारों का जायज़ा ले रहे हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। उनके साथ तहरीक मनाज़िर कुरान उलमा विंग के सदर मोहम्मद खान कादरी साहब, अब्दुल रऊफ साजिद साहब, मास्टर मोहम्मद असलम साहब, चौधरी नज़र हुसैन साहब, अमीर जमात इस्लामी इरफान यूनुस एडवोकेट साहब, मास्टर दिलावर खान मुग़ल साहब की तरफ से तहरीर किए गए फ़न पारों की ज़ियारत कर रहे हैं। मीडिया नुमाइंदान न्यूज़ वन की तरफ से पीर तारिक मुर्तज़ा हाशमी साहब, GNN की तरफ से सकलैन यासीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ओशियन न्यूज़ केबल नेटवर्क और ओशियन न्यूज़ चैनल के फैसल अनवर साहब मौजूद हैं। कमिश्नर चकवाल ज़ीशान शरीफ कैसरानी साहब से मास्टर दिलावर खान मुग़ल साहब की तरफ से तहरीर किएगा फ़न पारे का तोहफा जो है वो वसूल करें। तसुरात बुक में अपना तसुरात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसका एहतमाम डान मीडिया ग्रुप ने किया है। मास्टर दिलावर खान उनकी तकरीब पसीराई की जा रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मुइजुद्दीन साहब तशरीफ लाएंगे और मास्टर दिलावर खान मुग़ल साहब की तरफ से तहरीर किए गए कुरान पाक और फ़न पारों का मुआयना करेंगे, जायज़ा लेंगे, ज़ियारत करेंगे। आप भी तशरीफ़ लाएं और मास्टर दिलावर खान मुग़ल तहरीर किए गए फ़न पारे का तोहफा वो वसूल करें। उसके बाद बेशक वो जी इजाज़त है, बिल्कुल नहीं, वो फ़न पारे का तोहफा वसूल करें असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। दिलावर खान मुग़ल साहब की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल को फ़न पारे का तोहफा पेश किया जा रहा है। रूहानी शख्सियत और ख़त्म नबूवत के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया, मुख्तलिफ़ किताबें भी तहरीर की हैं और दिलावर खान मुग़ल साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। आबिद हुसैन पीरज़ादा साहब, उनकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी हमारे लिए ज़िला चकवाल का एक कीमती हीरा है। बहुत शुक्रिया आबिद पीरज़ादा साहब। हाफिज़ अब्दुल गफूर मीनार साहब पेश करेंगे। हाँ जी, आप साहब इसी कुछ ही लम्हों बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा शेर के साथ कि खुदा दे रात है, खुदा दे रात है जे विकना चाहना है तो वेच जिंदड़ी नबी दे नाते। खुदा दे रात है जे विकना चाहना है तो वेच जिंदड़ी नबी दे नाते। नबी दे बाजों खुदा नहीं मिलता, यकीन रखना है जे इस कुरान ते। खुदा ए खालिक, नबी ए मालिक, नबी ए कासिम, खुदा ए राज़िक। खुदा दी खलकत, नबी दी रैयत, नबी दी शाही है दो जहां ते जिन्हां ने कीती नबी दी गुलामी। बने ने ओ जग ते रूमी जामी ते इश्क होवे बिलाल वर्गा है चढ़दा सूरज जिदी अज़ां ते। खुदा ने सदिया हबीब आ वंज ते जो भी चाहे तू अज मना वंज।
تو منگدا جامی میں دیندا ویسا اے وعدہ ہویا ہلا مکانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے قبل ایک بات سماعت ضرور فرمائیں. یہ نسخہ جس کے لیے آج میں اور آپ لوگ اکٹھے ہیں یہ ایک قلمی نسخہ ہے. حدیث مبارکہ کے میدان کے اندر ایک بہت بڑا نام ملتا ہے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ نے اپنے وصال سے قبل اپنے بچوں کو بلایا اور ایک وصیت کی. اپنے وصال سے قبل اپنے بچوں کو بلایا اور یہ وصیت کی کہ میں نے زندگی بھر جتنی بھی احادیث مبارکہ تحریر کی ہیں وہ کچھ کلمے ہیں، ان کلموں کو اکٹھا کیا جائے. جب ان کلموں کو اکٹھا کیا گیا تو آپ نے وہ تمام کلمے اپنی انہی بیٹوں کے حوالے کی اور کہا کہ میرا موت کا وقت قریب ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے وصال کے بعد یقینی سی بات آپ لوگوں نے مجھے غسل دینا ہے. تو غسل کے لیے جو پانی آپ اکٹھا کرو گے اس وقت ان کلموں کو اکٹھا کر کے جن کے ساتھ میں نے احادیث مبارکہ تحریر کی ہیں جہاں سے لکھا جاتا ہے اس حصے کے اوپر جو سیاہی ہے اس کو اتار کر اس پانی کے اندر ڈالنا ہے. پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے ابا جان؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کلموں کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، ان کی احادیث مبارکہ لکھی ہیں. جب وہ کلموں کا حصہ پانی کے اندر جائے گا اور وہ پانی میرے جسم پر لگے گا تو اس کی برکت سے پاک پروردگار میری بخشش کر دے گا. حضرات محترم، یہ ہمارے درمیان ماسٹر صاحب موجود ہیں اور منہ تو چھوٹا ہے لیکن یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وہ تحفہ موجود ہے تو آپ بھی محدث ابن جوزی کے اس نسخے کے اوپر عمل کریں. ویسے تو آپ کی نجات کے لیے یہ قرآن پاک ہی کافی ہے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم فشفي في لي خمسة أطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اے میرے پاک پروردگار، کلام العرب کی تلاوت سے لے کر اب تک اے میرے مولا جتنے اچھے کلمات ادا کیے گئے ہم سب کا مل بیٹھنا اور بالخصوص قبلہ ماسٹر صاحب کا کلام العرب کو اپنے ہاتھ کے ساتھ تحریر کرنا، اس اچھے عمل کو اے میرے مولا تو اپنی پاک مقدس عرفہ والا برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بحیثیت انسان جہاں جہاں پر کوئی کمی قدی رہ گئی اپنے فضل اور کرم سے اس کی معافی عطا فرما. تمام صحیح کلام پاک کا ثواب بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس برگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. آپ کے والدین کریمین، آپ کی ساری آل پاک، تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ اکرام، بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تمام کی درباروں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول اور سب کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص اس کلمی نسخے اور جتنے بھی یہاں پر کلامات طیبات تحریر کی صورت کے اندر ہمارے درمیان موجود ہیں، اے میرے پاک پروردگار فضل فرما. ایک ایک موتی کی برکات سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آج کے بعد آسانی والا معاملہ عطا فرما. جتنے اسلامی ممالک ہیں اور ان کے جتنے بھی حکمران ہیں سب کو غیرت ایمانی عطا فرما. سب کو اپنی افواج کو ان کی جانب متوجہ کر کے تمام امت مسلمہ کو ایک ہو کر میدان کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص اے میرے مولا اس اچھے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے میرے مولا ماسٹر صاحب کی زندگی کے اندر معاملات کے اندر مزید برکتیں اور وسعت عطا فرما. اور ہم سب کو بھی اپنی نجات کے لیے کوئی ایسا نایاب کام کرنے کی توفیق عطا فرما. چودھری نظر صاحب، حفظ صاحب، عبدالغفور صاحب اور اے میرے مولا دور و نزدیک سے اے میرے مولا ظہیر صاحب، ارشد چشتی صاحب اور بھی جتنے حضرات، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی تشریف لے کر آئیں، اے میرے مولا ہم سب کا قدم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان بھی یہی جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.